بہت دنوں سے نہ تو ضامن کا کوئی فون آیا تھا اور نہ ہی میسج۔ صرف اسفند نے میسج کر کے اتنا بتا دیا تھا کہ کچھ دہشت گردوں کے ایریاز کو ٹریس آؤٹ کر لیا ہے، سو انہی پر آج کل وہ تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ اور ضامن تو اپنے کام کے سلسلے میں اتنا جنونی ہو جاتا ہے کہ اسے تو اپنا بھی ہوش نہیں ہوتا۔ ضامن کے بارے میں مختلف باتیں اسے سمیہ سے پتہ چلتی تھیں، جیسا کہ اس کی فیملی میں اس کے ڈیڈی کے علاوہ ممی تھیں، ایک بھائی اور ایک چھوٹی بہن۔ بھائی پڑھائی کے سلسلے میں باہر تھا جبکہ بہن ڈاکٹر بن رہی تھی۔ عاصم ملک، جو کہ اب اس کے سسر بھی تھے، روزانہ اسے کال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ضامن کی مدر اور بہن سے بھی اس کی اب بات چیت ہوتی رہتی تھی، وہ تو اس سے ملنے کو بے چین تھی۔ یار، اتنے دنوں سے تم یہاں بند ہو، آؤ آج میں تمہیں باہر لے کر چلتی ہوں۔ سمیہ اور وہ شام میں چائے پی رہی تھی۔ نہ جانے سمیہ کو کیا سوجھی کہ اس نے جھٹ پٹ باہر نکلنے کا پلان بنا لیا۔ نہیں یار، میں کیسے نکل سکتی ہوں؟ ایسے ڈیئر کہ میرے پاس جرباب اور نقاب دونوں ہیں، تو تم وہ کیری کرو گی۔ اس کے علاوہ اسفند کے کچھ خاص بندے ہیں، ان کو میں کال کر کے کہتی ہوں وہ ہمیں فالو کریں۔ اور یہ بندی موزر سے لے کر گرنیڈ سب چلا لیتی ہے۔ میں ویسے آئی ٹی میں ہوں، مگر ٹریننگ میں تو سب لی ہوئی ہے میں نے، اور کچھ مشنز میں تمہارے میاں کو اسسٹ بھی کر چکی ہوں۔ حالہ تو حیرت سے منہ کھولے اس دھان پان سی سمیہ کو دیکھ رہی تھی۔ چلو اب حیران بعد میں ہونا، پہلے تیار ہو جاؤ، اس نے حالہ کو اٹھاتے ہوئے کہا اور خود کسی کو کال کرنے چل پڑی۔ وہ دونوں نقاب اور جرباب پہنے ہوئے تھی۔ حالہ تو اتنے دنوں بعد باہر کی دنیا دیکھ رہی تھی، حالانکہ وہ نقاب میں تھی پھر بھی پریشان تھی۔ کسی مشہور بوتیک کے آگے سمیہ نے گاڑی روکی۔ اندر جا کر وہ حالہ کے لیے کپڑے سلیکٹ کرنے لگی۔ تم میرے لیے کیوں لے رہی ہو؟ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ جو ایک عدد تمہارا شوہر ہوتا ہے نا، اس نے مجھے تمہاری شاپنگ کے لیے جانے سے پہلے پیسے دیے تھے۔ تمہارے اتنے امیر شوہر کے ہوتے ہوئے میرا تم پہ اپنے پیسے ضائع کرنے کا کوئی موڈ نہیں۔ سمیہ کے اس انداز پہ ہنسنے کے علاوہ نہ جانے کہاں سے ڈھیروں آنسو بھی اس کی آنکھوں میں سمٹ آئے۔ یہ احساس ہی اس کے لیے اتنا خوشکن تھا کہ اس کا کوئی رشتہ اب ایسا ہے جو اس کی فکر کرنے والا ہے، اس کی ضرورتوں کو سوچنے والا ہے۔ اب اسے پیسے کمانے کی فکر میں اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے در در کی ٹھوکریں نہیں کھانا پڑیں گی۔ جس وقت ان کا پروگرام بنا، حالہ اتنی جلدی میں نکلی کہ اسے اپنا موبائل رکھنا یاد نہیں رہا۔ بہت دنوں کے بعد ضامن آج شام تھوڑا فری تھا۔ سب سے پہلا خیال اسے حالہ کو کال کرنے کا آیا۔ ایک دو مرتبہ جب اس نے کال کی اور حالہ نے نہیں اٹھائی تو اس کی پریشانی بڑھنا شروع ہو گئی۔ اب تو اس کے ساتھ دل کا رشتہ جڑ چکا تھا، تو پریشانی کیوں کرنا ہوتی؟ اب اس نے سمیہ کو کال کی۔ وہ دونوں شاپنگ کر کے اب واپسی کے راستے پر تھیں۔ اسفند کے دو خاص بندے سول ڈریس میں سارا ٹائم ان کے ساتھ رہے تھے۔ لو جی، آ گیا تمہارے میاں کا فون، اب میری شامت آ جانی ہے۔ تمہارا موبائل کہاں ہے؟ سمیہ نے اسے بتاتے ہوئے موبائل کا پوچھا۔ وہ تو لاؤنج میں ہی پڑا رہ گیا، مجھے یاد ہی نہیں رہا اٹھانا۔ بس ہو گئی اب ہماری آؤٹنگ پوری۔ ضامن سے ملنے والی متوقع ڈانٹ کا سوچتے اس نے موبائل پہ ضامن کی کال کو یس کیا۔ کہاں ہو تم؟ اور یہ حالہ کہاں ہے؟ فون کیوں اٹینڈ نہیں کر رہی؟ ضامن کی پریشان آواز سنائی دی۔ وہ ایسا ہے کہ میں حالہ کو تھوڑی دیر آؤٹنگ کے لیے لائی تھی، سمیہ نے ہمت کر کے سچ بتا دیا۔ ہیو یو گون میڈ؟ ضامن اس کی بات پر دھاڑا۔ یار، اسے پوری طرح نقاب میں لے کر آئی ہوں، ڈونٹ یو وری۔ اسفند کے دو بندے بھی ہمیں فالو کر رہے ہیں۔ تو اتنی تمہیں اور حالہ کو کیا مصیبت تھی اتنے پروٹوکول کے ساتھ باہر نکلنے کا رسک لینے کی؟ اسی لیے کیا میں اسے تمہارے پاس چھوڑ کر گیا تھا؟ ضامن نے اچھی طرح اس کی کلاس لی۔ توبہ ہے ضامن، تم تو پکے عاشق بن گئے ہو۔ وہ بیچاری آخر اس چار دیواری میں رہ کر تنگ آ گئی ہے۔ انسان ہے وہ چار دیواری اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور خبردار جو دوبارہ یہ بے وقوفی کی، گھر پہنچ کر میری حالہ سے اسکائپ پر بات کرواؤ۔ یس باس، اس نے شکر کرتے فون بند کیا۔ لو جی، میں نے تو ڈانٹ سن لی، اب تم تیار ہو جاؤ، اس نے حالہ کو ڈرایا۔ فلیٹ پر پہنچتے ساتھ ہی سمیہ نے اسکائپ پر ضامن کو ویڈیو کال ملائی۔ وہ دونوں ضامن کے روم میں ہی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ کال پک ہوتے ہی ضامن کا چہرہ نظر آتے ہی حالہ کو لگا ہر منظر روشن ہو گیا ہو۔ ہلکی سی شیو میں، بلیک ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں، اپنے کیجول حلیے میں بھی حالہ کو بے حد ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ حالہ کہاں ہے؟ سمیہ کا چہرہ اسکرین پر ابھرتے ہی اس نے پوچھا۔ اف ضامن، کتنے بے مروت ہو، بیوی کی پڑی ہے۔ صحیح کہتے ہیں، بھابیاں آتے ہی بھائی بہنوں سے بدل جاتے ہیں۔ سمیہ کے دہائی دینے پر حالہ اور ضامن دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ ابھری۔ بک بک نہیں کرو، حالہ کو بلاؤ، آئی وانا سی ہر۔
ضامن نے اپنا لہجہ غصیلا بناتے ہوئے کہا۔ مجھے کیا انعام ملے گا تمہاری بیوی کی منہ دکھائی کا؟ سمیہ اسے تنگ کرنے پر بضد تھی۔ اسفند، اسے فون کر کے کسی کام پہ لگا، اس نے زچ ہو کر ساتھ بیٹھے اسفند کو کہا۔ ہاں ضامن، تم کتنے کیوٹ لگ رہے ہو اس عاشقوں والے گیٹ اپ میں۔ سمیہ کو آج پہلی مرتبہ اس کا ریکارڈ لگانے کا موقع ملا تھا، وہ کیسے مس کرتی؟ ابھی وہ ہنس ہنس کے بے حال ہو رہی تھی کہ اسفند کی موبائل پر کال آ گئی۔ کاش تم اتنی ہی سعادت مندی کا مظاہرہ میرے لیے بھی کر لیا کرو۔ اس نے فون کان سے لگاتے ہی اسفند کو لتاڑا اور اٹھ کر باہر چلی گئی۔ حالہ وہ جو سمیہ کو جاتا دیکھ رہی تھی، ضامن کی آواز پر لیپ ٹاپ کی سکرین کی جانب دیکھا۔ جہاں ابھی بھی حالہ منظر سے آؤٹ تھی، اس نے لیپ ٹاپ کا رخ اپنی جانب کیا۔ السلام علیکم۔ حالہ کی تصویر آتے ہی ضامن اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا سکا۔ اسکائی بلو پرنٹڈ شرٹ اور دوپٹہ کندھوں پر لیے، آدھے کھلے ہوئے آدھے بند بالوں میں وہ سیدھا ضامن کے دل میں اتر رہی تھی۔ ضامن، وہ اس کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہو نا؟ حالہ اس کی اتنی فکر اور محبت پر یکدم رو پڑی۔ واٹ ہیپنڈ یار، ٹھیک ہو نا؟ حالہ پلیز مجھے پریشان نہیں کرو۔ وہ اس کے رونے سے تڑپ اٹھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اس نے اپنے آنسو صاف کر کے بدقت نظریں جھکا کر کہا۔ ضامن کی نظریں اس کے علاوہ کہیں اور دیکھنے سے انکاری تھیں۔ ٹھیک ہوں، روئی کیوں؟ ضامن کی نظریں اب تک اس کی بھیگی پلکوں میں اٹکی ہوئی تھیں۔ حالہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ ایک مرتبہ پھر آنسوؤں کا گولا اس کے حلق میں اٹکا۔ حالہ، ایسے پریشان کرو گی تو کیا میں ابھی فلائٹ پکڑ کے آؤں؟ پریشانی بڑھی؟ کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ اس نے بڑی مشکل سے آنسوؤں کو پیچھے دھکیل کر یہ الفاظ ادا کیے۔ آر یو شور؟ ضامن نے بے یقینی سے پوچھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اوکے دین لک ایٹ دا اسکرین۔ ضامن نے اسے اپنی پکچر کی طرف دیکھنے کو کہا۔ حالہ نے بمشکل سکرین پر نگاہ ڈالی، جہاں اس کی جگر جگر کرتی نظریں اسی کو دیکھ رہی تھیں۔ ضامن نے کچھ ٹائپ کر کے اسے اسکائپ پر میسج کیا۔ حالہ نے جیسے ہی میسج اوپن کیا تو کس والا ایک ایموجی دیکھ کر وہ بلش کر گئی۔ ضامن دائیں ہاتھ کی مٹھی ہونٹوں پر رکھے مسکراتی نظروں سے اس کے ایکسپریشنز دیکھ رہا تھا۔ آئی وش آئی کوڈ بی دیئر۔ اسے بلش کرتے دیکھ کر ضامن نے جذبوں سے چور آواز میں کہا۔ میں کال کاٹ رہی ہوں، آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ حالہ نے خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ضامن نے اس کی بات پر کہا لگایا۔ یہ تو الزام ہے، میں تو اتنی دور بیٹھا ہوں۔ ضامن نے شرارتی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی بات کا مفہوم سمجھتے ہی حالہ نے اسے غصے سے گھورا اور ساتھ ہی کال کاٹ دی۔ سیکنڈ کے بعد ہی اس کے موبائل کے بجنے کی آواز لاؤنج سے آئی۔ حالہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ کال پک کی۔ ہیلو؟ اس کی خفگی بھری آواز فون پر ابھری تو ضامن کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ کل جب آپ کے پاس ہوں گا تو پھر کہاں چھپیں گی؟ ریلی؟ ضامن کی بات سمجھتے وہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سمیت بولی۔ جی، کل رات میں اور اسفند واپس آ رہے ہیں۔ گریٹ۔ حالہ، ضامن کی پکار نے اس کا دل دھڑکایا۔ آپ روئی کیوں تھی؟ اس کے آنسوؤں نے ابھی تک اسے پریشان کیا ہوا تھا۔ وہ کیسے بتاتی کہ اپنی محروم زندگی میں ضامن کی محبت اس کے لیے بہت قیمتی ہے؟ پھر سے آنسو اس کی آنکھوں میں سمٹے۔ آئی ایم مسنگ یو۔ اس کی بھیگی آواز کے اس مختصر سے اظہار کو ضامن نے پوری شدت سے محسوس کیا۔ مسنگ یو ٹو سویٹ ہارٹ۔ ڈونٹ وری، آئی ول بی دیئر ٹمارو، جسٹ ون نائٹ ہیز لیفٹ۔ ضامن کی محبت کو اس کے لیے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ خدا حافظ کہہ کر اس نے فون بند کیا، مگر کبھی کبھی قسمت ویسا نہیں کرتی جیسا ہم سوچتے ہیں۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک رومانوی اردو کہانی جس کا نام ہے تیرے میرے درمیان۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اگلے دن وہ دونوں کچن میں مختلف ڈشز بنا رہی تھیں، ضامن اور اسفند کے لیے جنہوں نے رات میں آنا تھا۔ سمیہ، ایگزیکٹ ٹائم کیا بتایا تھا اسفند بھائی نے پہنچنے کا؟ یار 10 بجے کا کہا تھا، سمیہ نے مصروف سے انداز میں چکن کڑھائی بناتے ہوئے کہا۔ حالہ نے لاؤنج میں لگی گھڑی دیکھی جس پر ابھی فقط 5 بجے ہوئے تھے۔ اف، ابھی 5 گھنٹے بعد میں آپ کو دیکھ پاؤں گی۔ یہ سوچتے ہوئے وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ 5 سیکنڈ بعد ہی وہ اتنی تکلیف دہ خبر سنے گی۔ سمیہ کے موبائل پر کال آئی۔ اس نے ایک ہاتھ سے ہنڈیا میں چمچ چلاتے دوسرے ہاتھ سے کال پک کی۔ ہیلو؟ اس کے ہیلو کہتے ہی جو خبر سنائی دی اس نے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔
کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ منہ توڑ دوں گی میں تمہارا۔ غصے اور تکلیف کے ملے جلے احساسات سمیت وہ چلا اٹھی۔ حالہ جو کہ فریج میں دودھ رکھ رہی تھی، سمیہ کی غصیلی آواز سن کر وہیں سن ہو گئی۔ کب ہوا یہ؟ کہاں ہیں وہ دونوں؟ اوکے، میں آ رہی ہوں۔ سمیہ کی بھیگی آواز نے اسے جو کچھ باور کروایا تھا وہ سننا نہیں چاہتی تھی۔ سمیہ فون بند کر کے اس کی طرف پلٹی جو فریج کے ساتھ شاکڈ کھڑی اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ سمیہ اسی کی جانب بڑھی۔ پلیز سمیہ، ضامن کے بارے میں کوئی؟ نفی میں سر ہلاتے اس نے سمیہ کے آنسو سے تر چہرے کو خوف سے دیکھتے ہوئے کہا، اور دونوں ہاتھوں میں چہرہ لیے وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی جو ہو گیا تھا۔ حالہ وہ دونوں آئی سی یو میں ہیں، ان کی گاڑی پر آج کسی نے فائرنگ کی تھی۔ اسلام آباد شفٹ کیا ہے انہیں، میں ارجنٹ ٹکٹس کروا رہی ہوں، ہم ابھی نکل رہے ہیں۔ اس وقت انہیں ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے، آنسوؤں کی نہیں۔ اٹھو اور اپنی چیزیں پیک کرو۔ سمیہ نے خود کو کمپوز کر کے اسے تسلی دی، ساتھ ہی کسی کو 2 پلین کی ٹکٹس کا کہا۔ اگلے 2.5 گھنٹے بعد وہ پنڈی سی ایم ایچ میں تھیں، جہاں ان دونوں کی فیملیز موجود تھیں۔ حالہ نقاب میں ہی تھی، سمیہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھی۔ حالہ سوائے عاصم ملک کے اور کسی کو بائی فیس نہیں جانتی تھی۔ وہ سیدھا ان کے پاس گئی، انہوں نے بڑھ کر اس کو اپنے ساتھ لگایا۔ کتنی محبت سے انہوں نے اسے ضامن کے نکاح میں دیا تھا۔ کل ہی ابھی ضامن نے اس سے ریکویسٹ کی تھی کہ لاہور جاتے ہی وہ جلد حالہ کی رخصتی کروائیں۔ حالہ کے لیے اس کے لہجے میں چھپی محبت کا سن کر وہ کتنے خوش ہوئے تھے، اور آج کتنی خواہش تھی میری کہ میں جلد از جلد تم سے ملوں، مگر کیا پتا تھا کہ ایسے حالات میں ملنا پڑے گا۔ حالہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ضامن کی ممی نے اس کا رخ اپنی طرف کر کے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ ضامن کی بہن بھی اس کے گلے لگ کر بے اختیار رو پڑی، اور حالہ وہ تو اب تک بے یقینی کسی کیفیت میں تھی۔ پھر وہ اسفند کے گھر والوں سے بھی ملی۔ ضامن کے سر پر چوٹیں آئی ہیں جس کی وجہ سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں دونوں کو بچانے کی، لیکن بہرحال اصل بچانے والی ذات وہی ہے۔ آپ لوگ بس دعا کریں، اللہ کرم کرے گا۔ ڈاکٹرز آ کر اپنے پروفیشنل انداز میں تسلی دے گئے، مگر یہ 2 فیملیز جانتی تھیں کہ ان پر کیا گزر رہی ہے۔ حالانکہ تو آنسو نہیں رک رہے تھے۔ اس کو اللہ نے اتنا قیمتی رشتہ دے کر آج سولی پر چڑھا دیا تھا۔ اے اللہ، آپ تو جانتے ہیں نا، میرے پاس ایک ایسے رشتے کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہیں۔ اپنے حبیب کے صدقے میرے لیے اسے نئی زندگی دے دیں۔ مجھے تو محبت کے معنی اب پتہ چلے تھے، میں نے تو ابھی اسے محسوس بھی نہیں کیا۔ آپ نے زندگی کے ہر قدم پر مجھے تکلیف دہ حالات سے بچایا۔ اللہ، آج بھی مجھے میرے اس اپنے کے بچھڑنے کے دکھ سے بچا لیں۔ یہ تکلیف میرے بس سے باہر ہو رہی ہے، پلیز اللہ جی۔ ساری رات سب کی آنکھوں میں کٹی اور صبح کی روشنی ان کے لیے ایک نئی زندگی لے کر آئی تھی جب ڈاکٹرز نے بتایا کہ دونوں خطرے سے باہر ہیں۔ کچھ گھنٹوں کے بعد انہیں رومز میں شفٹ کر دیا گیا۔ حالہ پہلے اسفند کو دیکھنے گئی، بالکل بھائیوں کی طرح۔ ہر لمحہ اس نے حالہ کا خیال رکھا تھا۔ اسفند اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اب وہ ہوش میں تھے، لیکن ڈاکٹرز نے زیادہ بات چیت سے منع کیا تھا۔ اسفند سے مل کر وہ دھڑکتے دل کے ساتھ ضامن کے روم کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھول کر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، نظر سیدھی آنکھیں بند کیے ضامن پر پڑی، جس کے سر پر پٹیاں لپٹی تھیں۔ وہاں پہلے سے ہی ضامن کی ممی اور بہن تھیں۔ آؤ نا حالہ، اسے دروازے پر ہی کھڑا دیکھ کر ضامن کی ممی نے کہا۔ حالہ کا نام سنتے ہی ضامن نے آنکھیں کھول کر گردن گھما کر اسے دیکھا۔ حیرت، خوشی، محبت، نہ جانے کون کون سے جذبے حالہ کو اس کی آنکھوں میں نظر آئے۔ وہ آہستہ سے چلتی اس کی ممی کی چیئر کے پاس کھڑی ہوئی جو ضامن کے بیڈ کے قریب رکھی ہوئی تھی۔ رمشا، آؤ ذرا اسفند کو دیکھائیں۔ اس کی ممی نے ان دونوں کو اکیلے میں ملنے کا موقع دیا اور روم سے باہر چلی گئیں۔ حالہ نظریں جھکائے ہوئے تھی جبکہ ضامن کی نظریں اس پر تھیں جو ابھی بھی نقاب میں تھی۔ حالہ، ضامن نے اسے پکارا اور اس نے چونک کر ضامن کو ایسے دیکھا جیسے ابھی تک اس کے زندہ سلامت ہونے کا یقین ہی نہ رہا ہو۔ ضامن نے اسے اپنے پاس بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ آہستہ سے چلتی اس کے بیڈ پر ٹک گئی۔ آئی وانا سی یو۔ ضامن کی بات سمجھتے اس نے آہستہ سے نقاب گرایا۔ نظریں اس کی جھکی ہوئی تھیں جن میں آہستہ آہستہ آنسو اکٹھے ہو رہے تھے اور بے اختیار پلکوں کی باڑ توڑ کر باہر آ گئے۔ ہنی، ایسے نہیں کریں، ضامن نے اس کے گود میں دھرے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر بمشکل کہا۔ حالہ تو اس تسلی پر اور بھی بکھر گئی اور بے اختیار اس کے سینے پر سر رکھ کر روتی چلی گئی۔ ضامن نے آنکھیں بند کر کے اس کے گرد اپنا دایاں بازو پھیلایا۔ ہنی پلیز اسٹاپ کرائنگ، یور ٹیئرز آر ہرٹنگ می، آئی ایم ناٹ ان دیٹ پوزیشن۔ اس کی کمر سہلاتے وہ آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا۔
حالہ کو یکدم اپنی بے اختیاری کا احساس ہوا تو فوراً سیدھی ہوئی اور ذرا سا رخ موڑ کر اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ اچانک ضامن نے اسے دیکھتے اس کا ہاتھ پکڑا۔ حالہ نے اس کی جانب دیکھا تو وہی دل کھینچ لینے والی مسکراہٹ اس کے چہرے پر تھی جو حالہ کا دل اتھل پتھل کر دیتی تھی۔ تھینکس فار دس انکنڈیشنل لو۔ ضامن اس کا ہاتھ ہونٹوں تک لے جا کر بولا، کوئی ایسے بھی کسی کی جان نکالتا ہے؟ حالہ نے خفگی سے کہا اور اس کے پاس سے اٹھ کر بیڈ کے پاس رکھی کرسی کو اس کے بیڈ کے اور پاس کر کے بیٹھ گئی۔ اور کوئی ایسے بھی اپنی جان کو تنگ کرتا ہے؟ ضامن نے اسی کے انداز میں کہتے ہی اس کی بھیگی پلکوں پر اپنے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا پھیرا۔ آئی ایم سوری، حالہ نے آنکھیں نیچے کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، ان آنسوؤں نے ہی تو مجھے بتایا ہے کہ میرے لیے کوئی بہت فکر مند تھا۔ اچھا اب آپ زیادہ باتیں نہیں کریں، حالہ نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ اگلا پورا ہفتہ ضامن اور اسفند نے ہاسپٹل میں گزارا، پھر انہیں ڈسچارج کر دیا گیا اور دونوں کچھ عرصہ ریسٹ کے لیے اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ حالہ بھی ضامن کے گھر آ چکی تھی اور ضامن کی بہن کے گھر اس کا قیام تھا۔ ایک کنال پر بنا ہوا یہ خوبصورت سا گھر مارگلا ہلز کے سامنے تھا، جہاں سے پہاڑوں کا خوبصورت منظر اس گھر کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا تھا۔ خاص طور پر ضامن کا روم اوپر کی سٹوری پر تھا اور اس کے ٹیرس کے بالکل سامنے ہلز نظر آتی تھیں۔ گھر آ کر ضامن کے بہت سے کام ضامن کی ممی نے حالہ کو سونپ دیے۔ انہیں اپنی یہ کیوٹ سی بہو بہت پسند تھی اور اس کے پیرنٹس کے ساتھ بھی جو لگاؤ تھا اس سے حالہ ان کو اور بھی عزیز تھی۔ ضامن تیزی سے ریکور کر رہا تھا اور اب تو چلنے بھی لگ گیا تھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ پرسوں سے جوائننگ دوں، ناشتے پر سب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ضامن نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، مگر میں چاہ رہا تھا کہ اب رخصتی کر کے تمہارے ولیمے کا فنکشن اناؤنس کریں۔ عاصم صاحب کے کہنے پر اس کی نظر سامنے بیٹھی حالہ کی طرف اٹھی۔ اس نے بھی اسی لمحے ضامن کو دیکھا۔ اس کی لرزتی پلکوں کو دیکھ کر ایک مسکراہٹ ضامن کے ہونٹوں پر آئی، جس کو اس نے جوس کا گلاس پیتے ہوئے چھپایا۔ ڈیڈی، آئی تھنک ولیمہ ابھی رہنے دیں، کیونکہ گیدرنگ میں کوئی بھی پکچر حالہ کی لیک ہو سکتی ہے اور ابھی کوئی رسک لینا ٹھیک نہیں۔ ضامن کی بات ان کے دل کو لگی۔ چلو تم لاہور سے چھٹیاں لے کر نیکسٹ ویک تک آ جاؤ تو گھر میں ہی چھوٹا سا کوئی گیٹ ٹوگیدر کر لیتے ہیں، حالہ یہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے، آپ ارلی مارننگ کی میری فلائٹ بک کروا دیں۔ رات میں ضامن کی ممی نے اسے ضامن کی پیکنگ کرنے کے لیے کہا۔ ضامن کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ حالہ نے شکر کرتے جلدی سے جا کر اس کی پیکنگ شروع کی۔ ابھی وہ واش روم سے اس کی شیونگ کٹ لینے گئی ہی تھی کہ اس کے روم کا ڈور کھلنے کی آواز آئی۔ اب حالہ پریشان تھی کہ اندر ہی رہے یا باہر جائے۔ ضامن جیسے ہی اندر آیا تو سامنے بیڈ پر اپنا بیگ دیکھ کر یہی سمجھا کہ ممی اس کی چیزیں رکھ رہی ہیں۔ ممی میری وہ بلیک شرٹ ضرور رکھیے گا۔ واش روم کا کھلا دروازہ دیکھ کر وہ یہی سمجھا کہ ممی اندر ہے۔ بیڈ کے بائیں جانب لگے شیشے میں اپنے بالوں میں برش کر کے جیسے ہی وہ پلٹا، حالہ کو اپنی چیزیں رکھتا دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی۔ او ہو، شوہر کی خدمتیں ہو رہی ہیں۔ صبح سے کہاں چھپی ہوئی تھیں آپ؟ رخصتی کی بات اس لیے نہیں کی تھی کہ آپ پردہ سٹارٹ کر دیں؟ ضامن اس کی جانب آتے ہوئے بولا۔ آپ چپ کر کے ابھی باہر چلے جائیں تاکہ میں سکون سے آپ کی پیکنگ کر دوں۔ کچھ مس ہو گیا تو بعد میں مجھے مت ڈانٹیے گا۔ نہ تو آج میں اس روم سے جاؤں گا اور نہ آپ کو جانے دوں گا۔ ضامن کی بات پر اس کا منہ اور آنکھیں دونوں کھل گئیں۔ لگتا ہے ابھی تک دماغ سے چوٹ کا اثر نہیں گیا۔ حالہ نے چڑھ کر اس پر طنز کیا جو بیڈ پہ بیگ کے پاس بیٹھا دونوں ہاتھ پیچھے بیڈ پر رکھے اسے شرارتی مسکراہٹ سے دیکھ رہا تھا۔ میرا خیال ہے میں ممی کو ہی باقی کی پیکنگ کے لیے بھیجتی ہوں۔ اس نے خفگی سے منہ پھلا کر کمرے سے جانے کے لیے قدم بڑھائے کہ ہاتھ ضامن کی گرفت میں آ گیا۔ اچھا نا یار، اپنی کیوٹ سی بیوی کو تنگ نہ کروں تو کس کو کروں؟ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے حالہ کے گال کو پیار سے کھینچتے ہوئے کہا اور پھر بیڈ کے بالکل سامنے لگی سی ڈی پلیئر کے سامنے جا کر سی ڈیز چیک کرنے لگا۔ حالہ نے سکھ کا سانس لیا۔ کچھ دیر بعد ایک سانگ سلیکٹ کر کے اس نے حالہ کو پکارا۔ ایک وش پوری کر سکتی ہیں میری؟ ضامن نے بہت آس سے پوچھا۔ وہ کیا؟ حالہ نے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے کہا۔ وہ یہی سمجھی کہ کافی یا چائے کی فرمائش ہوگی۔ ضامن نے پلے کا بٹن آن کیا اور حالہ کے پاس آ کر اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ میں آئی ہولڈ یور ہینڈ لیڈی؟ اس کے مسکراہٹ نے حالہ کو میسمرائز کیا۔ اس نے کچھ کنفیوز ہو کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ضامن نے دوسرا ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں سے کیچر اتارا اور بیڈ پر اچھالا۔ اس کا ایک ہاتھ اپنے شولڈر پر رکھا اور اپنا بایاں ہاتھ اس کی کمر کے گرد باندھا۔ حالہ حیرت سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اب اسٹیریو پر نورا جونز کی آواز ابھری، کم اوے ود می ان دا نائٹ۔ پورے گانے کے دوران وہ اسے اپنے ساتھ ڈانس کروا رہا تھا۔
آئی کانٹ ڈو دس زامن، ہنستے ہوئے حالہ بولی. وائی آر یو ڈوئنگ دس؟ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ قدم ملاتے حالہ نے اس کی مسکراتی نظروں میں دیکھا. کتنا ڈیفرنٹ شخص اللہ نے اسے دیا تھا جو اس کے ہر نئے دن میں اسے سرپرائز کرتا تھا. یہ میری بچپن کی وش تھی کہ میں اپنی وائف کے ساتھ کپل ڈانس کروں. ضامن کے غیر سنجیدہ جواب نے حالہ کو کہا لگانے پر مجبور کر دیا. ضامن نے محبت پاش نظروں سے اس کے ہنستے چہرے کو دیکھا. پچھلے کچھ دن وہ حالہ کو اپنے لیے اتنا روتا دیکھ چکا تھا کہ اب اس کی ہنستی مسکراتی یاد اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا. بے اختیار ضامن نے اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر اسے ہر طرح سے محفوظ رہنے کی دعا کی. آئی وانٹ ٹو میک ایوری نائٹ اینڈ ڈے میموریبل. اس کی گمبھیر جذبوں سے چور آواز پر حالہ نے اس کے سینے پر سر رکھ کر خود کو اس کے جذبوں لٹاتی نظروں سے بچایا. ضامن اس کی معصوم ادا پر اپنی مسکراہٹ نہیں روک پایا. اگلے دن صبح اس کی فلائٹ تھی. سب اسے چھوڑنے جا رہے تھے. حالہ بھی ساتھ تھی، نقاب میں. ضامن سب سے مل کر جانے لگا تو حالہ آنسو صاف کرنے لگی کہ نہ جانے کیسے حالہ کا نقاب نیچے گر گیا. اس نے گھبرا کر جلدی سے نقاب اوپر کرنا چاہا کہ تب تک دیر ہو چکی تھی اور زمان شاہ جس کی نظر غیر اختیاری طور پر حالہ پر پڑی تھی اس کے بغیر نقاب کے چہرے کو ششدر کھڑا دیکھتا رہا. وہ بھی اسی فلائٹ سے لاہور جا رہا تھا. یہ وہی ایس ایچ او تھا جس نے حالہ کے قاتلہ ہونے کی خبر اخبار میں چھپوائی تھی اور یہ رحمان شاہ کا بیٹا بھی تھا. ڈیڈی آئی ہیو فاؤنڈ دا بچ. زمان شاہ نے اپنے باپ کو میسج ٹائپ کیا. ساتھ ہی باپ کی کال آ گئی. اس نے ساری تفصیل اسے بتائی. عاصم ملک کو وہ اچھی طرح جانتے تھے مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ سرفراز کے بیسٹ فرینڈ بھی تھے اور نہ ہی یہ جانتے تھے کہ ضامن ان کا بیٹا ہے. اتفاق سے دونوں جہاز میں بزنس کلاس میں تھے. ضامن آگے بیٹھا تھا اور زمان شاہ کو پچھلی سیٹ پر جانا تھا. جاتے جاتے اس نے بہت طریقے سے ضامن کی پکچرز اپنے موبائل میں لیں اور پھر اپنے کارندوں کو سینڈ کیں. آئی نیڈ آل دا انفارمیشن ریگارڈنگ دس گائے ارجنٹلی. اور ساتھ ہی ایک اور بندے کو کال کی جو کہ اسلام آباد میں تھا اور اسے عاصم ملک کے گھر کی نگرانی پر لگایا. ضامن حالہ کو سوچتے ہوئے بے حد اداس تھا مگر خوشی بھی تھی کہ اب ان کے ایک ہونے میں صرف ایک ہفتے کی دوری تھی. حالہ کی کل کی ہنسی اور آج کی اداسی ہر روپ اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا. کانوں میں ہینڈ فری لگائے سیٹ کی پشت سے ٹکائے وہ دشمن جاں اسے بے حد یاد آ رہی تھی. پھر اس نے آنکھیں کھول کر حالہ کے نمبر پر بریان رائس کا سانگ شیئر کیا. حالہ نے جیسے ہی واٹس ایپ میسج اوپن کیا ضامن کے شیئرڈ سانگ کو دیکھا. اس نے ہینڈ فری بیگ سے نکال کر کانوں میں لگائی. وہ لوگ گھر واپس جا رہے تھے. سب اپنی اپنی جگہ ضامن کے لیے اداس تھے. حالہ کو بہت اچھا لگتا تھا جب ضامن اپنی فیلنگز کے اظہار کے لیے حالہ سے سانگ شیئر کرتا تھا. اب بھی بریان رائس کی آواز نے حالہ کا دل کھینچ لیا. حالہ نے سانگ سنتے ضامن کا ایک اور میسج ریسیو کیا. مسنگ دا لاسٹ نائٹ وائل لسننگ ٹو دس سانگ مسنگ یو ٹو. حالہ نے بمشکل اپنے آنسو روکتے ہوئے کہا. اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ پھر سے تپتی دھوپ میں کھڑی ہو گئی ہو. ضامن کی موجودگی کسی ٹھنڈی چھاؤں سے کم نہیں تھی مگر یہ سوچ کر خود کو تسلی دی کہ ایک ہفتے کی ہی تو بات ہے، پھر کوئی دوری ان کے درمیان میں نہیں آئے گی. لاہور سے آگے ایک گاؤں میں رحمان شاہ نے اپنا اڈا بنایا ہوا تھا جہاں وہ سب غلط کام کرتا تھا. آج بھی وہ وہیں موجود تھا. زمان شاہ سیدھا اس اڈے پر پہنچا. رحمان بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا. زمان شاہ لاؤنج میں داخل ہوا. باپ سے بغل گیر ہونے کے بعد اس نے ساری تفصیل پھر سے بتائی اور یہ بھی کہ اس نے عاصم کے گھر کی نگرانی شروع کروا دی ہے. پھر اس نے ضامن کی تصویر بھی انہیں دکھائی. رحمان شاہ نے اس کے کندھے پر خوش ہو کر تھپکی دی. حالہ کی طرف تو بہت سے بدلے نکلتے تھے. نہ صرف وہ ثبوت جو حالہ کے پاس تھے وہ نکلوانے تھے بلکہ وہ تمام ثبوت بھی انہیں چاہیے تھے جن کا علم صرف حالہ کو تھا، کیونکہ سرفراز کی موت کے بعد اس نے بہت کوشش کی کہ اسے وہ ثبوت مل جائیں جو کہ اگر آئی ایس آئی کے ہاتھ لگ جاتے تو اسے پھانسی کے پھندے سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا. حالہ سے یہ غلطی ہوئی کہ جب رحمان شاہ نے اسے کڈنیپ کیا تو اس نے غصے میں کہہ دیا کہ وہ سرفراز کی بیٹی ہے اور اس کے پاس وہ تمام ثبوت ہیں جو وہ پولیس کو دکھا کر انہیں جیل کروائے گی. ان ثبوتوں کا علم صرف تنویر کو تھا اور اس نے حالہ کے بڑے ہونے کے بعد اسے بھی بتا دیا تھا مگر یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اتنی بڑی بے وقوفی کر جائے گی. اسی لیے اس نے حالہ کو وہاں سے اس رات بھگا دیا تھا اور انہی ثبوتوں کی وجہ سے رحمان شاہ اس کے خون کا پیاسا ہو گیا تھا. شام تک ضامن کے بارے میں زمان شاہ کو ساری انفارمیشن مل چکی تھی سوائے اس کے کہ حالہ اس کے نکاح میں ہے. زمان اب اس لڑکی پر ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں. عاصم ملک جن ہے آئی ایس آئی کا. رحمان شاہ نے فکر مندی سے کہا.
آپ فکر نہ کریں، ایسا جال پھینکوں گا کہ مچھلی بآسانی میرے قابو میں آ جائے گی۔ اس کمینی کا وہ بیگ دیں جو اس رات یہیں رہ گیا تھا۔ اپنی شاطر مسکراہٹ سے اس نے باپ کو تسلی دی۔ 2 دن بعد زمان شاہ ضامن کے آفس میں پہنچ چکا تھا، جہاں وہ اپنی پولیس کی یونیفارم میں تھا۔ سر، ایس ایچ او زمان شاہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ضامن اس کا نام سن کر ٹھٹکا۔ اندر بھیج دو، اس نے لمحے کے توقف کے بعد کہا۔ تھوڑی دیر بعد زمان شاہ اندر داخل ہوا۔ دونوں نے مصافحہ کیا۔ جی فرمائیے، کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ ضامن نے اس سے اپنے پروفیشنل انداز میں پوچھا۔ خدمت تو نہیں، بس ایک ہماری قیمتی چیز آپ کی تحویل میں ہے، وہ چاہیے۔ زمان شاہ نے اپنی کرخت مسکراہٹ سے ضامن سے کہا۔ ضامن یکدم الرٹ ہوا۔ میں سمجھا نہیں۔ میری کزن حالہ، اسے کچھ دن پہلے میں نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر آپ کی فیملی کے ساتھ دیکھا ہے۔ تو ضامن نے اپنی بے تاثر آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تو یہ کہ آپ اسے ہمیں واپس کریں، اور یہ بھی کہ ایک معصوم کی وہ جان لے کر بھاگی ہے۔ میں چونکہ ایک ذمہ دار آفیسر ہوں، اور میں رشتہ داروں کو بھی سزا دینے سے گریز نہیں کرتا، اور آپ کیسے آرمی آفیسر ہیں جس نے ایک قاتلہ کو پناہ دی ہوئی ہے؟ ذمہ دار جو اپنی ہی کزن کی عزت پر اپنے ماتحتوں سے ڈاکہ ڈلوائے۔ ضامن کے کہنے پر اس نے کہا لگایا۔ وہ میری منقوہہ ہے سر، میں مر کر بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ زمان کی بات نے اس کا دماغ بھگ سے اڑا دیا۔ بکواس نہیں، سچ ہے۔ زمان کی بات پر اس نے مٹھیاں بھینچی۔ ثبوت؟ ضامن نے چیلنجنگ نظروں سے اسے دیکھا۔ ضرور۔ خباثت سے مسکراتے اس نے اپنی جیب سے ایک پیپر نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ ضامن نے غصے سے وہ پیپر اس کے ہاتھ سے لیا، اور اسے پڑھ کر اسے لگا کہ اس کے آفس کی چھت اس پر گر گئی ہو۔ اتنا بڑا دھوکہ! وہ نکاح نامہ تھا جس پر حالہ کے ہی سائن تھے۔ وہ ان سگنیچرز کو کیسے بھول سکتا تھا؟ امید کرتا ہوں جلد ہی اسے ہمارے حوالے کرو گے، نہیں تو بندہ نکلوانے کے اور بھی بہت سے طریقے آتے ہیں مجھے۔ زمان شاہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا دھمکی دے کر اسے حیران پریشان چھوڑ کر چلا گیا۔ زمان شاہ کے چلے جانے کے بعد ضامن نے اپنا نکاح نامہ نکالا۔ وہ گرنے کے سے انداز پر بیٹھا اور سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ یہ قسمت نے کیسا مذاق کیا تھا، جسے وہ اپنا سب کچھ مان چکا تھا، وہ اس طرح اس کے جذبوں کا استحصال کرے گی، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے فون اٹھا کر کوئی نمبر ملایا۔ اسلام آباد کی ویری نیکسٹ فلائٹ کب کی ہے، اور اس میں ایک سیٹ اویلیبل ہوگی؟ نہیں بھی ہے تو کسی طرح ارینج کروا کر مجھے کال کرو۔ 5 منٹ بعد ہی اس کے ماتحت کی کال آئی۔ ہیلو، اوکے، 4 بجے ٹھیک ہے۔ اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھا تو 3 بج رہے تھے۔ وہ اپنے آفس میں بنی الماری کی جانب بڑھا، وہاں سے جینز اور ٹی شرٹ نکالی۔ وہ آفس میں کچھ کپڑے ضرور رکھتا تھا کہ کبھی کبھار اسے وہیں سے آؤٹ آف سٹی جانا پڑ جاتا تھا۔ وہ تیزی سے واش روم کی جانب بڑھا۔